ساتویں آسمان پر بنا ایک مقدس گھر، 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا ہے اور معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق کو جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور میں یہ سوال کیا کہ اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جس طرح تم نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبے کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنے پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد ڈال دی، پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دیں۔ اس خانہ میں خدا کی تعمیر نو حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کے معنی ہیں آباد گھر۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت و طواف کے لیے آتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آتے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں جو کعبے کی سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سرا کہا جاتا ہے، یہ کعبے کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام اور مرسلین نے نماز پڑھی اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور کے قریب گئے تو وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا، کچھ رکوع میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کچھ سجدے میں گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ لہٰذا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات میں تقریباً تمام چیز محو گردش ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کی اسے پابندی کرنی چاہیے۔ وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کی اطاعت پہ رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ اکبر۔